اللہ اکبر، اتنی ایک صحابیہ حضور کی خدمت میں آئی، آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہ اللہ کے نبی میں آپ کو پسند کرتی ہوں، آپ میرے سے نکاح کر لو۔ آپ نے فرمایا مجھے حاجت نہیں ہے۔ کہنے لگی ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا اے میری بچی، اگر میں تیرے لیے اس مجمع میں کوئی پسند کروں تجھے قبول ہے؟ مسکرا کے کہنے لگی اللہ اکبر، تیرے ہاتھوں میں اپنی زندگی کا سودا کر لیا، اب آپ کی مرضی، کالے سے بیاہ دو میں راضی، گورے سے بیاہ دو میں راضی، امیر سے بیاہ دو راضی، غریب سے بیاہ دو براضی۔ رحمت عالم نے مجمع میں اعلان فرمایا کس کس کی شادی نہیں ہوئی؟ ایک صحابی کونے میں بیٹھا تھا، تن کے اوپر کرتا کوئی نہیں، سر پہ ٹوپی اکال کوئی نہیں، پیر پہ اس کے روٹی کوئی نہیں، پیر میں اس کے جوتا کوئی نہیں، پیمد والا تہمت پہن کے بیٹھا ہے، کھڑا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کیا ہے؟ کہ کملی والے اگر آپ نے اعلان کر دیا چلو اسی بہانے شادی ہو جائے گی، ورنہ مجھ غریب بڑے کو لڑکی کون دے گا؟ رحمت والے نبی نے لڑکی کی طرف منہ پھیرا، اپنی روحانی بیٹی امدیہ کی طرف منہ پھیرا۔ آپ نے فرمایا اس سے شادی کرے گی؟ کہ کملی والے اگر ہاں تیری تو میری بھی ہاں ہے، تیری نہ تو میری بھی نہ ہے۔ آپ نے فرمایا تیرا کام بن گیا، جلدی آ جا، حق مہر لے کے آ جا۔ کہ کملی والے کہیں دل سے روٹی کا ٹکڑا نہ کھایا، میں حق مہر کہاں سے لے کے آؤں؟ آپ نے فرمایا کوئی چھلا ہی لے آ، سونے چاندی کا ٹکڑا ہی لے آ۔ کہ کملی والے مجھے کون دے گا؟ آپ نے فرمایا کوئی سلور کا چھلا لے آ، کوئی لوہے کا ٹکڑا لے آ۔ کہ کملی والے یہ بھی مجھے کوئی نہیں دے گا۔ آپ نے پھر فرمایا سوچ لے نکاح کرے گی؟ کہ کملی والے آپ راضی تو میں راضی، میں راضی تو آپ راضی، آپ راضی تو خدا راضی۔ میں نے دنیا کا ساز و سامان نہیں دیکھنا، میں نے تو آمنہ کا لال دیکھنا ہے۔ آپ بتاؤ آپ کی کیا رائے ہے؟ حضور نے فرمایا میں راضی۔ کہ کرو بسم اللہ۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس کچھ بھانڈا برتن ہے حق مہر کے لیے؟ کہنے لگا کوئی نہیں۔ آپ رحمت عالم نے سر سے لے کر پیر تک نظر ڈالی، پیمند والا تہمت دیکھا۔ آپ نے فرمایا چل ایسا کر، اس تہمت کے دو ٹکڑے کر لے، آدھا اپنے جسم پہ لپیٹ لے، آدھا حق مہر میں دے دے، مصلی بنا لے گی، رات کو بستر کے لیے نیچے بچھا لے گی، سردی ہوا کرے گی اوڑھنی لے لے گی۔ حضور علیہ السلام کے کان میں سرگوشی کرنے لگا، کملی والے جگہ جگہ سے تہمت پھٹا ہوا، اگر آدھا اسے دے دوں تو ستر چھپانے کے لیے باقی نہیں بچے گا۔ آپ نے پھر فرمایا، آپ نے فرمایا شادی کرے گی؟ کہ کملی والے تو راضی تو میں راضی، آپ راضی تو خدا راضی۔ آپ نے فرمایا چل میرے قریب آ جا، تجھے کچھ قرآن پاک یاد ہے؟ جی اللہ کے رسول مجھے یاد ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے قرآن کی کون سی صورتیں یاد ہے؟ کہنے لگا سورہ فاتحہ یاد ہے مجھے، سورہ یاسین شریف یاد ہے مجھے، سورہ واقعہ یاد ہے مجھے، سورہ ہود یاد ہے مجھے، سورہ حامیم یاد ہے۔ آپ مسکرائے، فرمایا صاحبہ اس غریبڑے کا کام بن گیا، تجھے جتنا قرآن یاد ہے حق مہر کے عوض اسے یاد کرا دے، تیرا نکاح بھی ہو جائے گا، اس کا حق مہر بھی ادا ہو جائے گا۔ آپ نے بچی کی طرف منہ کیا، آپ نے فرمایا تیرا نکاح میں سے کرا دوں، حق مہر کے عوض میں تجھے قرآن یاد کرائے گا۔ حضور راضی ہے؟ اللہ اکبر۔ اے میری امت ہے، نبی کی امت کی بیٹیوں، اے نوجوانوں، اس بچی کا جواب سنو، تیرے میرے جیسوں کے منہ کو تالا لگا کے رکھ دیا۔ کہنے لگی اللہ اکبر، اللہ اکبر، دنیا کی بچیوں کو مال و متاع مل گیا، او لوگوں مبارک باد دو، مجھے آمنہ کا لال مل گیا۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ، جو نبی تمہیں دے دے وہ لے لے، جس چیز سے منع کر دو خبردار تمہیں اس طرح منہ کر کے تھوکنے کی بھی اجازت کوئی نہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی کا وقت آیا، 17 پیمند والی چادر لے کر رحمت عالم کھڑے ہو گئے، بیٹی ادھر آؤ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا آئی، کوئی دودھ پلائی کی رسم نہ ہوئی، کوئی جوتا چھپائی کی رسم نہ ہوئی، کوئی دروازہ رکائی کی رسم نہ ہوئی، کان میں فرمایا بیٹی اللہ اکبر، باپ کی داڑھی عزت کی لاج رکھنا، باپ کی پگڑی کی لاج رکھنا، اس کے ہاتھ میں تیرا ہاتھ دے رہا ہوں جس کے پیر میں جتی کوئی نہیں، اپنا مکان کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، دو باتیں کی۔ اور میرے عزیزوں، ڈھولک بجانے والوں، مہندی لگانے والوں، ہاتھ کے اندر شادی کا کنگنا پہننے والوں، اپنی بیٹی کو جو مرضی دو، لیکن دو باتیں کانوں میں وصیت کر کے دے دو۔ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا، فاطمہ تو میری آنکھوں کا نور ہے، فاطمہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یا اللہ یہ میری فاطمہ، اس سے میں محبت کرتا ہوں، اس سے تو بھی محبت کر۔ اللہ جو ان سے محبت کرے گا ان سے تو محبت کرنے لگ جا، جس
جس نے فاطمہ کے گھرانے کو ستایا اس نے میں محمد کو ستایا، جس نے مجھے ستایا اس نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ سیدہ فاطمہ کے کان میں کہہ دیا، پہلے کان میں، اے فاطمہ اس کے ساتھ تیری شادی کر رہا ہوں جس کے پیر میں جوتا نہیں، اس سے کبھی روٹی کا سوال نہ کرنا، اس سے کبھی کھانے کا سوال نہ کرنا، اس سے کبھی کپڑے کا سوال نہ کرنا۔ اے فاطمہ اس سے جھگڑے میں کبھی پہل نہ کرنا، اگر جھگڑے کے اندر پہل کر دی یہ تیرے سے ناراض ہو گیا تو اس سے ناراض ہو کے میرے گھر میں آ گئی، اے فاطمہ تجھے کھانا تو ملے گا، اے فاطمہ تجھے روٹی تو ملے گی، سونے کے لیے بستر منجا تو ملے گا، اگر تیری ناراضگی میں قصور تیرا ہوا علی کا نہ ہوا، فاطمہ تجھے کھانا تو کھلاؤں گا لیکن میں محمد تجھے اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا۔ اے فاطمہ اگر علی سے ناراض ہو کر تیرا انتقال ہو گیا اور میں نے پتہ کیا اور مجھے پتہ لگا قصور تیرا نہیں، قصور تیرا تھا علی کا نہیں تھا، اے فاطمہ غسل کے لیے پانی تو تجھے گھر سے دوں گا، کفن کے لیے کپڑا تو دوں گا، اگر علی سے ناراض ہونے میں قصور تیرا ہوا تو میں محمد تیرا جنازہ بھی کوئی نہیں پڑھاؤں گا۔ ایمانداری سے بتاؤ پھر وہ گھر ایسا بسا، اس نے کبھی میرے عزیزوں مدینے کو بسا دیا، کبھی کربلا کے میدان کو بسا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت آیا، زندگی تو ساری دکھوں میں گزری تھی نا میری ماں کی، اللہ اکبر کیسی زندگی۔ 3 دن ہو گئے گھر کے اندر کھانے کو کچھ نہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ 3 دن ہو گئے سیدہ کے گھر کے اندر کھانے کو کچھ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بازار سے کپاس لے کر آئے، روئی لے کر آئے، سیدہ سے فرمایا چرخہ چلائیے اور سوت کاٹیے۔ اللہ رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں سوت کاٹ رہی ہے۔ اللہ غنی میں پچھلے دنوں بغداد شریف ہو کے آیا، حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدو محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ پر آپ کی قبر مبارک پر حاضری دے کے آیا۔ وہاں کے سجادہ نشین جن کا حال ہی میں انتقال ہوا انہوں نے خلافت بھی عطا فرمائی، سند کے ساتھ عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ ساتھ ہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی قبر تھی، ان کے بالکل سامنے تھوڑا سا آگے جا کر 3 قلندر سو رہے ہیں۔ ایک کون ہے؟ ایک جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، ایک معروف کرخی رحمت اللہ علیہ، ایک سری سختی رحمت اللہ علیہ۔ تھوڑا سا آگے جاؤ ایک درویش قلندر سو رہا ہے جس کا نام بشر حافی رحمت اللہ علیہ۔ رات کے اندھیرے کے اندر چرخہ کیسے چل رہا ہے؟ 2 عورتیں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس آئیں، اللہ نے ان کی قبر پر بھی جانے کا موقع عطا فرمایا۔ 2 عورتیں احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس آئیں، کیا کری؟ بزرگوں آپ سے میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ کیا مسئلہ پوچھنا ہے؟ عرض کرنے لگی اللہ والے ہمارے گھر کے اندر چراغ میں تیل تو ہوتا کوئی نہیں، ہمارا بھائی نشے کا عادی تھا، اس نے ابھی توبہ کی ہے، ہم اس پر بوجھ نہیں ڈالتے، وہ عبادت ریاضت میں لگا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارا گزارا سود کے اوپر ہوتا ہے، کپاس کا، اللہ اکبر، ہم سود کا آتی ہیں، دھاگا بنا کے مارکیٹ میں ہمارا بھائی بیچ کے آتا ہے، کیا کریں ہمارے گھر کے چراغوں میں تیل نہیں ہوتا، جب شام ہو جاتی ہے کالی رات آ جاتی ہے ہمیں دھاگا نظر نہیں آتا، چرخہ چلایا نہیں جاتا، ہم اپنے مکان کی چھت کے اوپر چڑھ جاتی ہیں، ساتھ والے پڑوسی کے گھر میں بڑے بڑے چراغ جلتے ہیں، اس کے چراغوں کی روشنی ہمارے چھتوں کے اوپر آتی ہے، ہم پڑوسی کے چراغوں کی روشنی میں چرخہ چلاتی ہیں۔ اللہ والے بس تیرے سے یہ پوچھنے کے لیے آئی ہیں کہ اس سے جو ہمیں دھاگا ملتا ہے مارکیٹ میں بیچتی ہیں وہ کمائی ہمارے پر حلال ہے کہ حرام ہے؟ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے اور زارو قطار رونے لگے اور رو کے فرمانے لگے مسئلہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے بتاؤ تمہارے بھائی کا نام کیا ہے؟ وہ رو کے کہنے لگی کیوں نہ بتائیں، ہمارے بھائی کا نام بشر حافی رحمت اللہ علیہ ہے۔ بس آخری بات، آخری وقت آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے بعد گھر تشریف لائے۔ شان اہل بیت سنو، فجر کی نماز کے بعد گھر تشریف لائے، اماں کو سارے کام جلدی جلدی کرتے دیکھا، فاطمہ ساری رات تو مصلی پر قرآن پڑھتی رہی، مجھے ناشتے کی حاجت نہیں ہے، فاطمہ لیٹ جا۔ اب کیا کری؟ علی نماز پڑھ کے مصلی پہ بیٹھی تھی، اللہ اللہ کر رہی تھی، اونگ آ گئی، خواب میں میرے ابا آ گئے اور میرے ابا نے میرا ہاتھ پکڑا، فرمایا فاطمہ کام جلدی کر لے، آج افطاری کے لیے محمد تیرا دسترخوان پر انتظار کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہاتھ پکڑا، بستر پہ جا کے بٹھا دیا، فاطمہ اے گلہ نہیں کری دیا، تو نے تو ساتھ جینے کے ساتھ مرنے کے وعدے کیے تھے، اے فاطمہ اتنی جلدی چھوڑ کے جا رہی ہے؟ 3 باتیں سیدہ نے فرمائی، اے علی ساری زندگی میں نے تجھ سے کچھ نہ کہا، آج 3 باتوں کا سوال ہے۔ پہلا سوال،
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا، اپنے کرتے کے دامن پکڑا دیے، دوسرے ہاتھ سے اپنا کرتے کا دامن پکڑ لیا کہ علی جب سے باپ نے ڈولی میں بٹھا کے بھیجا اس وقت سے لے کر آج تک میں نے تیرے سے کچھ مانگا کہ کچھ نہیں مانگا، کہ علی آج اگر تیرے سے مانگوں تو نہ کرنا۔ حضرت علی کہنے لگے کیا مانگتی ہے؟ کہنے لگے علی بس اتنا میری جھولی میں ڈال دے، میں نے جو تیری خدمت کی اس سے تو راضی ہے کہ ناراض ہے؟ حضرت علی کی کوک نکلی، چیخ مار کے کہنے لگے فاطمہ مقدروں والا علی اور مقدروں والی بیوی، تو نے ایسی خدمت کی، میں تو راضی تیرے سے مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا، عرشوں والا خدا بھی راضی ہو گیا ہے۔ دوسرا حضرت علی سے کہنے لگے اے علی جب تک میری آنکھیں بند نہ ہو اپنی آنکھوں سے اپنا چہرہ دکھاتا رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اس کا کیا کرے گی؟ کہ یہ وصیت میری امی خدیجہ الکبریٰ نے میرے ابے محمد مصطفیٰ سے کی تھی کہ کملی والے جب تک میری آنکھ بند نہ ہو اپنا چہرہ میری آنکھوں سے اپنا چہرہ نہ ہٹانا، قیامت کا دل ہوگا اللہ پوچھے گا بوڑھی خدیجہ اے مکے کی تاجرہ سردار خدیجہ کیا لے کے آئی؟ آنکھیں کھول کے دکھاؤں گی، جھولی جھاڑ کے دکھاؤں گی، کچھ نہیں لائی، آنکھیں کھول کے دکھاؤں گی، آتے ہوئے تیرے محمد کا دیدار لے کے آ گئی ہوں۔ اتنے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دوڑے اور ماں کے سینے سے لگ گئے اور دونوں کہنے لگے ابا اماں کیا کہہ رہی ہے؟ کہاں جانے کی باتیں کر رہی ہے؟ اللہ اکبر، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کا جاؤ بیٹو نانا کے قبر پر جاؤ، میرا بھی سلام کہہ کے آؤ، اپنا بھی سلام کہہ کے آؤ۔ یہ دونوں شہزادے روتے ہوئے واپس آئے اور آ کے کہنے لگے ابا اماں نے نانے کے پاس بھیجا، نانے نے ماں کے پاس بھیج دیا، نانا کہہ رہے نانے کا روزہ تو مل جائے گا، جاؤ ماں کا چہرہ دیکھو، آج کے بعد ماں کا تمہیں کبھی دیدار نظر نہیں آئے گا، چہرہ نظر نہیں آئے گا۔ پھر سیدہ فاطمہ نے تیسری وصیت کی علی میں تجھے اختیار دے رہی ہوں، میرے بعد جس سے چاہے شادی کر لینا، لیکن علی میری نشانیوں کے پاس مہینے میں ایک رات ضرور گزارنا، 29 دن اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا، لیکن ایک رات میرے بچوں کے ساتھ گزارنا۔ اتنا کہنا تھا سیدہ فاطمہ تو زہرا کی آنکھیں بند ہونا شروع ہو گئی۔ اور لوگوں یہ وہ عورت ہے اللہ اکبر جو اس کے گود کے اندر بیٹا حسین رو رہا ہے، نانا محمد عربی مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ اکبر، ان کے رونے کی آواز وہاں گئی۔ رحمت عالم نے سورہ فلق سورہ ناس نماز میں پڑھ دی، ننگے پیر مسجد کی طرف سے باہر آئے، فاطمہ کا دروازہ بجایا، فاطمہ حسن کیوں روتا ہے، حسین کیوں روتا ہے، انہیں نہ رلایا کر، جب یہ رونے لگتے ہیں تو میں محمد کے یہاں درد ہونے لگ جاتا ہے۔ کیا پتا تھا جن کو رونے پر سینے میں کوکے پڑنے لگ جائیں امت اسے بے دردی کے ساتھ شہید کر دے گی۔ اے لوگوں اللہ ہمیں کردار میں، صورت میں، سیرت میں، گفتار میں، عقل میں، شکل میں، نقل میں، اصل میں اللہ حضور کا آپ کو مجھے غلام بنا دے، کہہ دو سارے آمین۔ ہمیشہ کے لیے ختم نبوت کا چوکیدار بنائے، کہہ دو آمین۔ صحابہ کی غلامی کا